بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کی دعا اللہ کہتے ہیں اب میں قبول نہیں کرتا، تو مجھ سے بدگمانی کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے۔ تو اس لیے اپنی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مایوس وہ ہوتا ہے جس کا رب کوئی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں مانگنے کا حکم ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا سخی ہو، جب اس سے مانگا جاتا ہے ایک دفعہ مانگو، دو دفعہ مانگو، چار دفعہ مانگو، تو وہ غصے ہو جاتا ہے کہ بار بار تو آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی سخی ہے، جتنی دفعہ مانگو گے اتنی دفعہ عطا بھی فرمائیں گے، خوش بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مانگتے ہیں مجھ سے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتے اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور آخر سب جمع ہو جائیں ایک میدان کے اندر، انسان اور جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کانوا فی صعید واحد، سب ایک میدان میں آ جائیں، پھر سب اللہ سے اپنی چاہت کے مطابق مانگیں، اپنی اپنی زبان میں مانگیں، اللہ سب کی دعا کو ایک ہی وقت میں سنتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ان کی حاجت کو پورا کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، اگر سب کو ان کی چاہت کے مطابق دے دیں تو ابھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں لے جاؤ، اس کو باہر نکالو، اس پر تو تری آ جائے گی، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ سب کی دعا کو سنتے ہیں، لیکن دعا مانگنے والے کو دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اس لیے تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو نے قبول کرنی ہے تو کر لے، دینا ہے تو دے دے۔ تو اس لیے دعا اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ میرا کام کر دیں گے، اس لیے کہ بے یقینی کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے، زبان بول رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، تو اس دعا کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ زبان اور دماغ کا متوجہ ہونا اللہ کی طرف ضروری ہے۔ جیسے فقیر کسی کی تعریف کرتا ہے پھر پیسے اس سے لے لیتا ہے، ایسے اللہ کی عظمت اور صفات کو بیان کیا جائے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمی سے پاک ہیں، ہر کھوٹ سے پاک ہیں۔ الحزب العظم آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر یہ طریقہ دعا سکھایا گیا کہ اللہ کی عظمت کو خوب بیان کیا جائے۔ یا حدم اللہ حد اللہ، یا سندم اللہ سند اللہ۔ اس لیے دعا میں خوب اللہ سے آہوزاری کرے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اللہ کی صفات کو بیان کرے۔ جب فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ بعض نے کہا دعا قبول ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ان الفاظ کو، اور ایسے بعض نے کہا یا حدم اللہ حد اللہ، یا سندم اللہ سند اللہ، تو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو یا ارحم الراحمین تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، یا ذا الجلال والاکرام تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بار بار ان الفاظ کو دہرائے، اور پھر یہ تصور کرے کہ اللہ کے سامنے ہوں، اللہ متوجہ ہو چکے ہیں اور میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی ہے، اللہ کا میں سنا رہا ہوں۔ اس لیے اپنی دعا یوں نہ کہ بس ایک دفعہ دعا مانگی اور ہاتھ پھیر لیے، بار بار دعا مانگے، سینے کے قریب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اور جیسے محتاج اللہ سے محتاج مانگتا ہے ایسے اللہ سے مانگے۔ تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دینے والے ہیں۔ اس لیے یوں نہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے درجات کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو اللہ پاک فوراً عطا فرماتے ہیں، فوراً عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر کچھ دیر سے عطا فرماتے ہیں۔ اب آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ چیز ملنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی بریف کیس لے کر ہوائی اڈے پہ کھڑا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا کام بنا دے، لیکن ہوائی جہاز کے آنے سے چند منٹ پہلے چور آیا اور بریف کیس چھین کے بھاگ گیا۔ اب یہ کہنے لگا یا اللہ میرا کام بگڑ گیا، یا اللہ میرا کام بگڑ گیا، میں نے تو اس ملک میں جانا تھا۔ اب یہ کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ جہاز ہوا میں بلند ہوا اور زمین پہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہی کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا کام نہیں ہوا۔ اس لیے پتہ نہیں کہ اس کام کے بننے میں فائدہ ہے یا نہ بننے میں فائدہ ہے۔ ایسے ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر کی عادت تھی وہ کہتا تھا جو ہوا بہت اچھا ہوا،
بادشاہ پھل کاٹ رہا تھا، انگلی کٹ گئی، وزیر نے کہا بہت اچھا ہوا۔ بادشاہ نے کہا بھائی بیوقوف آدمی ہے، میری انگلی کٹ گئی، کیا بہت اچھا ہوا، اس کو جیل میں بند کرو۔ وزیر کو جیل میں بند کیا، اس نے کہا بہت اچھا ہوا۔ یہ حضرت فرماتے تھے، یہ واقعہ سناتے تھے۔ تو بادشاہ شکار کو گیا، راستہ بھول گیا، جنگل میں رات گزاری، رات کو شیر آ گیا۔ اب شیر زخمی کو نہیں کھاتا، یا کسی نے درندے نے کسی کو پنجہ مارا اس کو بھی نہیں کھاتا۔ تو جب شیر نے سونگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگلے دن وہ جب واپس آیا تو کہا وزیر کو بلاؤ۔ وزیر کو بلایا، کہنے لگا تیری یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ بہت اچھا ہوا، میری انگلی کٹ گئی۔ تو اگر انگلی نہ کٹتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یعنی مطلب یہ کہ کیا نام ہے، تجھے جیل میں جب بند کیا پھر تو نے کیوں کہا بہت اچھا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ جس حال میں رکھے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو آپ کو تو شیر نے چھوڑ دیا تھا، مجھے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا جاتا، وہ مجھے تو نہ چھوڑتا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دعا کے جلدی قبول ہونے میں فائدہ ہے یا دیر سے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ ملنے میں فائدہ ہے چیز کے یا نہ ملنے میں فائدہ، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اس کے بعض دفعہ اللہ فوراً دے دیتے ہیں، بعض دفعہ دیر سے دیتے ہیں۔ آدمی اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو دے دے، اب تو تیرا بندہ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا رونا بڑا پسند آ رہا ہے، اور مانگنے دو۔ مانگتا رہتا ہے، پھر اللہ اس کو دیر سے دیتے ہیں، یا پھر اللہ پاک نہ پہلے دیتے ہیں نہ دیر سے دیتے ہیں، کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے لڑکا دے، بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا، تو اللہ نے لڑکی دی اور فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جو تم مانگ رہی تھی، اس لیے کہ آدمی کو پتہ نہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے۔ اور ایک درجہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ پہلے دیتے ہیں نہ بعد میں دیتے ہیں، نہ کچھ اور دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ رہی تھی جس سے یہ بھی ہلاک ہو جاتا، گھر بھی ختم ہو جاتا، مال بھی تباہ ہو جاتا، اولاد بھی ختم ہو جاتی، تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، مصیبت ہٹا دی۔ اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، تو قیامت کے دن آدمی کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سب کچھ مجھے یہاں مل جاتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا، یہ فقیر کا کام مانگنا ہی ہے۔ اسے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے فقیر ہو اور اللہ غنی ہیں، قابل تعریف ہیں، تو اس لیے غنی سے تو مانگنا چاہیے ہر وقت، اور اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کے اوقات بتائے گئے کہ دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، تو بہت سارے اوقات ہیں، ان میں سے ان اوقات میں سے ایک وقت جو حدیث میں بیان کیا گیا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو بعض نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو وقت ہے اس میں، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت، اور جب اقامت کہی جا رہی ہو اس وقت۔ تو بہرحال یہ جو وقت ہے اذان اور اقامت کا، چاہے درمیان کا وقت ہو چاہے اذان و اقامت کا وقت ہو، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس وقت میں اللہ سے دعا مانگنا خوب۔ تو اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے، تو اور امید رکھے کہ اللہ پاک، اس لیے جس یقین سے اللہ سے جیسا یہ گمان کرے گا اللہ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرا بندہ، میں بندے سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، میں فرشتوں کی، اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بالش لاتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو دو ہاتھ آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے ذمہ یہ حکم ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں۔ پھر کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا مال ہلاک ہو جائے، تیری اولاد ختم ہو جائے؟ کہ نہیں، اب یہی تو مانگ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔
ہمارے لیے فتنہ ہے۔ کہا پھر میں کیا مانگوں؟ کہا یوں مانگو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مضلہ، مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں ایسی فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے گمراہ کر دیں، گمراہ کرنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ جو مجھ پر بھی رحم فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی پہ رحم نہ کر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کی وسیع رحمت کو کیوں تنگ کر رہے ہو کہ بھائی مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، یعنی کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اللہ کی وسیع رحمت کو سب کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سب پر رحم فرما دے۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا تو وہ بالکل پتلے ہو گئے جیسے چوزا ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ اللہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دے گا وہ دنیا میں دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، اس لیے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس کی جگہ یہ سکھایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے میں یہ سکھایا گیا ہے، تو اس لیے اللہ سے ہر حال میں مانگنا ہے اور آہوزاری کے ساتھ اللہ سے مانگنا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور بدن کے بال کھڑے ہو جائیں تو یہ علامت ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی۔ تو اس لیے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔